اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم جنگ جمل پڑھیں گے۔ جنگ جمل کی مکمل داستان ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جسے اہل تشیع کی نظر سے بیان کیا جائے تو یہ واقعہ خلافت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں پیش آیا، جب فتنہ و فساد پھیلانے والوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ 36 ہجری 656 عیسوی میں بصیر کے قریب پیش آیا۔ آئے مکمل داستان کو تسلسل سے بیان کرتے ہیں۔ جنگ جمل کی مکمل داستان شیعہ نقطہ نظر سے۔ ایک پس منظر: حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے بلا اتفاق حضرت علی کی بیعت کی۔ کچھ صحابہ جیسے طلحہ، زبیر اور عائشہ کو یہ بیعت ناگزار گزری۔ اہل تشیع کے مطابق ان لوگوں کو اقتدار، مال اور سیاسی اثر و رسوخ کی فکر تھی۔ نمبر 2، طلحہ و زبیر کی بیعت اور پھر انحراف۔ دونوں نے امام علی کے ہاتھ پر بیعت کی مگر بعد میں بیعت توڑ دی۔ عذر یہ بنایا کہ ہم نے زبردستی بیعت کی تھی، حالانکہ تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نمبر 3، عائشہ کا مکہ سے بصیر جانا۔ حضرت عثمان کے قتل کے وقت عائشہ مکہ میں تھی۔ انہوں نے بصیر کا سفر طے کیا تاکہ ایک لشکر جمع کر کے حضرت علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ ساتھ طلحہ و زبیر بھی تھے۔ نمبر 4، امام علی کی کوشش برائے صلح۔ امام نے فتنہ کو روکنے کے لیے متعدد قاصد بھیجے اور سمجھاتے کی کوشش کی، حتیٰ کہ امام کے بھائی محمد ابن ابی بکر جو عائشہ کے سوتیلے بیٹے تھے نے بھی عائشہ سے بات کی، لیکن جنگ پر اصرار کیا گیا۔ نمبر 5، جنگ کا آغاز۔ بصیر کے قریب دونوں لشکر آمنا سامنا ہوئے۔ امام علی نے آخری کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، لیکن مخالفین نے حملہ کر دیا۔ جنگ کا مرکز وہ شتر اونٹنی تھی جس پر عائشہ سوار تھی، اسی لیے اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، خون ریز معرکہ۔ طلحہ کو اپنے ہی آدمی مروان بن حکم نے تیر مار کر قتل کیا۔ زبیر نے امام علی کی بات سن کر جنگ چھوڑ دی، مگر بعد میں ایک شخص نے اسے قتل کر دیا۔ امام علی نے عائشہ کو نقصان نہ پہنچانے کا سخت حکم دیا۔ نمبر 7، جنگ کا خاتمہ۔ جب شتر کو مارا گیا اور گرایا گیا تو جنگ ختم ہو گئی۔ امام علی نے عائشہ کو عزت و احترام سے مدینہ واپس بھیجا۔ امام علی کا رویہ: جنگ کے بعد تمام قیدیوں کو معاف کیا، زخمیوں کا علاج کیا، مال غنیمت کو واپس لوٹایا، عائشہ کے لیے خیمہ لگایا، محافظ مقرر کیے اور انہیں سواری دے کر روانہ کیا۔ شیعہ موقف کا خلاصہ: امام علی حق پر تھے اور انہوں نے دین، وحدت اور عدل کی خاطر تلوار اٹھائی۔ عائشہ، طلحہ اور زبیر نے بیعت توڑ کر فتنہ انگیزی کی۔ امام نے حتی المکرور صلح کی کوشش کی اور جب مجبور ہوئے تو دفاع کیا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔